تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ صحیح کیا غلط کیا، تو اللہ کہیں گے نماز چھوڑے، نہ صرف غلط کیا بلکہ بہت زیادہ غلط کیا، کیونکہ میں نے جب تیمم کو وضو کا خلیفہ، وضو کا نائب بنا دیا، تو اب میری نظر میں تیمم کرنا ایسے ہی ہے جیسے وضو یا غسل کرنا. میں اس کو یہی فرض سمجھتا ہوں کہ غسل کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو جب میں فرض کر رہا ہوں کہ غسل کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی، اس زمانے میں پاس ہزار سے زیادہ مشکل دنیا میں کوئی کام نہیں. یہ آج کل مارکیٹ میں چل ہی رہا ہے. جو تبلیغ میں لگے گا اس کا تبلیغی مزاج بن جائے گا، جو خانقاہ میں لگے گا اس کا خانقاہی مزاج بن جائے گا، جو جہاد میں لگے گا اس کا جہادی مزاج بن جائے گا. ہے بھائی، جو جس فیلڈ میں جائے گا اس کو وہ کیا بن جائے گا، وہ اپنے مزاج میں گھسیڑ دے گا یہ چیزیں. جو امت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پہ رحم کے فضائل بیان کیے، جو صرف یہ فضائل سنتا ہے اس کے مزاج میں انسانیت کی خدمت آ جاتی ہے. اب وہ زنا کرنے والوں کو پتھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کے خوش، بولو بھائی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے تو یہ حدیثیں سنی ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے کیا ہو گئی، بخشش. جس کے مزاج میں یہ چیز ہو کہ کتوں پہ بھی رحم کر رہے ہیں تو وہ انسان کو پتھر سے مار کے ہلاک کرنے پر آمادہ ہوگا؟ ہے بھائی، ایسے آمادہ ہوگا. ایک طرف تو کتوں کو پانی پلانے کی ترغیب ہے، تبھی میں نے کتوں کے خلاف بھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا تو بہت تکلیف ہوئی تھی ان کو. ہماری بات سمجھ، میں نے بیان کیا تھا کہ کراچی میں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. KFC والوں کو چاہیے کہ جیسے پہلے کتوں کو مارا کرتے تھے اب بھی کیا کریں، مارے. نسل بہت بڑھ گئی ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. جب ان کی نسل کنٹرول میں آ گئی، ایک لمٹ ہو گئی، یعنی ایک لمٹ پہ آگے رک گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کر دیا کہ مزید نہ مارو. نسل ختم کرنا مقصد نہیں، زیادہ ہو گئے، کنٹرول کر گئے. تو یہی حال کراچی میں بھی ہو گیا ہے. اتنے کتے پہلے KFC والے مار دیا کرتے تھے، اب مارنے پر NGOs نے پابندی لگائی ہے، جس کی وجہ سے کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بھی کاٹ رہے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں، بائکوں والے الٹ رہے ہیں، مرغیاں کھا رہے ہیں. میں نے بیان کیا تھا کہ یہ صاحب کی 2 مرغیاں کتے کھا گئے، اگلے دن کتوں کو پتہ چل گیا میری بھی 2 مرغیاں کھا گئے. پتہ نہیں انہوں نے میرا بیان سن لیا ہوگا، اگلے دن ہوا یہ واقعہ. کتوں تک بات پہنچ گئی ہوگی نا، ہو گئی، ہماری بھی 2 مرغیاں کھا گئے. اب ہماری مرغیاں انجوائے کیا کرتی تھی، روڈ پہ گھوما کرتی تھی، ان کا بھی حل تھا نا. اب ہم نے ان کو بند کرنا پڑا کہ یار کتے کھا رہے ہیں وہی کچھ. لیکن مجھے افسوس اس پر ہوا تھا کہ میں نے جب یہ بیان کیا تھا تو لوگوں نے کتوں پہ رحم کے فضائل کی حدیثیں بیان کر کے شیئر کرنا شروع کر دیا کہ اسلام تو ایک جانوروں کے رحم کا حکم دیتا ہے. اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ کتوں کو ایک پانی پلا دیا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی. اسلام میں یہ، اسلام میں یہ، اور یہ مولوی کو دیکھو جہالت پھیلا رہے ہیں، کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اس کا مطلب آپ جو کتے کو پانی پلاتے ہو نا، یہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ آپ کا مزاج. کچھ لوگ رحم دل ہوتے ہیں بائی نیچر، کچھ سخت دل ہوتے ہیں، وہ انسان کو نہیں پلا رہے ہوتے، اور کچھ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ تو ہر چیز ہے نا، جو بیمار مل گئی پہلے میں ملے گی اٹھا کے اپنے گھر پہ لا کے رکھ لیں گے. اس کی تیمارداری کریں گے، اس کی مرہم پٹی کریں گے، اس کی صاحب نے ایسے ملیوں کا پورے اجتماع جمع کیا ہوا گھر میں. اور دلیل یہ ہے کہ بھئی انسانیت کی یعنی جانوروں کی مخلوق کی خدمت ہے. لہٰذا لوگوں نے کہیں بلی بیمار یا وہ
معذور اٹھا کے لایا، گھر پہ بڑھ پٹی کی، اس کی سیوا کی، اور ماشاء اللہ پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی اس کو گھر سے جیسے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا. یہ مزاج ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہے آپ کا؟ اس پہ تھوڑا بہت ثواب بھی مل جائے گا، لیکن یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے مترادف. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ کی صلاحیت دی ہے. آپ اپنی ان صلاحیتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ کم میں زیادہ کر رہے ہیں. ثواب اس میں ملے گا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد فی رغبۃ اجر، جس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے نا اس کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ادھر بھوکا مر رہا ہو انسان اور ایک ادھر جانور مر رہا ہو، تو آپ جانور کو اٹھا کے گھر لے جا کے خدمت کرتے ہیں. یہ آپ نے فائدے کا سودا کیا یا گھاٹے کا سودا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا کہ آپ تو اس سے زیادہ آپ کر سکتے تھے. تو ٹھیک ہے، بلی گاڑی کے نیچے نہ آئے، جس کا خیال کرنا چاہیے آ گئی ہے تو ذرا اس کو سائڈ پہ لگا دیں. کبھی اتفاق سے اس کا علاج بھی کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس کو مہم بنانا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بلیاں بیمار ہیں یا کوئی گاڑی کے نیچے آئیں گی ان کے لیے ایک الگ ہاسپٹل کھولا جائے اور ان کی ہم خدمت کریں گے. تو مزاج جو ہے نا، مزاج، تو میں نے وہ کتوں کے بارے میں بیان کیا تھا، اتنا سب اس پہ ریئیکشن آیا لبرلز کی طرف سے کہ بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کی مینٹل اپروچ ہے کہ انسان مرے، یعنی کتوں کے کاٹنے سے جو انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کتے پہ ترس آ رہا ہے. تو یہی بات ہے. دیکھو اللہ کے یہ جو اسلام ہے نا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اسلام نے کچھ احکام ہمیں ایسے بھی دے دیے کہ ان احکام میں ہماری آزمائش ہے کہ یہ مجھے اپنا بندہ یہ اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بندے کی اور غلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اسے آرڈر دیا جائے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن بولو نہیں ہونا چاہیے، ہوتا ہی نہیں ہے. یہ امتحان ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا. کوئی ریزن بنتی ہے اس کی؟ کوئی ہفتے کو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہفتے کو مچھلی کھانے سے یا شکار کرنے سے مچھلی کی نسل میں کوئی گروتھ ریشو میں کوئی فرق پڑنے والا ہے بھائی؟ وہ تو جتنا اتوار کو پڑے گا اتنا نہیں ہفتے کو پڑے گا. یا ہفتے کے دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے کوئی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہونے کے بجائے اور زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے. ہفتے میں کچھ ایسی صورت سے شوائیں نکلتی ہیں ہے بھائی. اللہ نے منع کر دی. بنی اسرائیل کو کہا ہفتے کے دن آپ کو مچھلی کھانے کی اجازت نہیں، اور آپ ہی ہفتے کے دن کی زیادت. اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے بن کے کرو، یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں. بس یہ کانسیپٹ ہمارے دل میں ڈالا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، میں نے بنایا ہے، جیسا کہوں گا ویسے انسان کے بچوں کی طرح چلنا. ختم ہو گئی بات. ہمارے یہاں ہر چیز میں ایکچولی وہ یوں تھا تو ایکچولی وہ ایک ساتھ قربانی کے بارے میں پوچھنے لگے. قربانی کے بارے میں، یہ ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اس میں بھی یہی اعتراضات، یار اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے بھائی. ایک ایک گھر میں 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے. ایک جانور کٹتا ہے نا اور اس کا گوشت 3-4 دن میں کباب بنا کے کھا پی کے ختم. اتنا پیسہ اگر ہم IMF کو دے دیتے تو ہمارا اتنا قرضہ ادا ہو جاتا. اتنا پیسہ اگر ہم جہیز کے لیے جمع کر لیتے، لاکھوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام بولتے کیوں نہیں بھائی ہو جاتا. اتنا پیسہ اگر ہم ٹین کے لیے جمع کرتے، ٹین میں تو پھر بھی یہ غلط ہو گئی صاحب، واپس لے لو واپس.
اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. باہر بہت کچھ ہو سکتا تھا نا. اتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں پہ لگا دیتے تو بچے ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا. اتنا پیسہ یوں کرتے تھے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تھے. اور اگر چلو گوشت ہی میں خرچ کرنا تھا، کئی علماء کہتے ہیں نا غریبوں کو گوشت کھانے کو مل رہا ہے، تو اتنا پیسہ گوشت خرید کے اسٹاک کر دیتے اور پھر پورے سال آرام آرام سے تقسیم ہوتے. یعنی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی بھائی قربانی کی مد میں سب اتنے پیسے جمع کرائیں، 50,000 ہم کرا دیتے، 1 لاکھ رفیع بھائی کرا دیتے، 1.5 لاکھ والا کرا دیتا. اور یہ کرا کے گورنمنٹ یا کوئی کمیٹی بن جاتی جو کہتی اب ہم ایک دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں ڈیوائڈ کر کے جانور ذبح کر کے غریبوں میں بانٹتے رہیں گے. اس سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہوتا. بھائی ایک 3 دن میں آپ نے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ دیے، اس میں تو ضائع بھی بہت ہوتا ہے نا. ارے اس کو اسٹور کر کے بھائی یہ گائے مفتی صاحب کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، اب یہ بس اللہ کے نام پہ ہو گئی ہے. اب بوقت ضرورت بقدر ضرورت جب ضرورت ہوگی یہ گائے کٹتی رہے گی، راشن بڑھتا رہے گا غریبوں میں. یہ 3 دن کے اندر ہی کیوں؟ 3 دن کے اندر اتنا جانور جب آپ کاٹتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان بولو نا زیادہ ہوتا ہے. معاشی لحاظ سے جانور کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ اوپر چڑھتی ہے، جو ظاہری کیلکولیشن بتاتی ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، یہ بات کی سمجھانے میں مشکل نہ ہو. دیکھو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں؟ وہ 2 لاکھ ایک دن میں خرچ کر لو یا پورے سال ڈیوائڈ کر کے خرچ کرو، زیادہ بہتر کون سا کیا حال ہے؟ دوسرا ڈیوائڈ ایسے ہی ہے نا. تو آپ کے پاس اتنے جانور کروڑوں گائے بیل بکرے دمبے موجود ہیں تو ماہر معیشت کہیں گے کہ 3 دن کے اندر کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھا جانا اس سے بہتر ہے کہ ان کو پورے سال میں ڈیوائڈ کرو. کچھ محرم میں کٹیں گے، کچھ سفر میں کٹیں گے، کچھ ربیع الاول میں کٹیں گے. اس سے گوشت کی قیمت بھی کیا رہے گی؟ ہمارے کنٹرول میں رہے گی. وافر مقدار میں غریبوں کو گوشت بھی ملتا رہے گا. عقل تو یہی کہتی ہے. اسی وجہ سے یہ لبرلز لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ کون سی قربانی ہے، یار یہ کیا ہے، یار یہ کون سا طریقہ ہے، جانور لاؤ کاٹو چاند میں کسائی لے کے نکالیے اور حال جو ہے نا وہ بنا لے گئے اور پھر وہ کھایا پیا 3 دن اللہ اللہ. کچھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. محرم میں حلیم پکا دیا اس سے بس، اس کے بعد نہیں چلتا وہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، گوشت خرید کے اگر کھایا جائے تو وہ سستا پڑتا ہے، جانور خرید کے کاٹ کے کھایا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو یہ کروڑوں روپے کا سرمایہ کس طرح بھی خراب ہو رہا ہے. ارے یہی بکرا آپ عام دنوں میں خریدو آدھی قیمت میں ملے گا، بلکہ گوشت خریدو تو اور سستا ملے گا اور گوشت بھی اپنی مرضی کا ملے گا. جو فری پائے کے آدھی نہیں ہے وہ فری پائے نہ خریدے. لیکن یہی آپ بقرعید والے دن خریدو تو ڈبل قیمت دے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹنا ہی تھا تو جو لگڑے لگڑے جانور ہیں ان کو کاٹ دو. گوشت تو سب ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا. ارے کسی کا جانور لگڑا ہے، اندھا ہے، کاڑا ہے، کٹکٹا ہے، وہ تو ویسے ہی گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. جانور اندھا ہو گوشت تھوڑی اندھا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معصوم جانور کی قربانی بولو بھائی نہیں. تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا. تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، بس اور کوئی لاجک نہیں ہے. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟
گائے کاٹنے کا کہا جا رہا ہے؟ بیٹا کاٹنا تک کا تو کوئی تو بندہ ہے ہی نہیں بھائی. بیٹے کو کاٹنے کا حکم دیا جائے، یہ کسی لبرل کو آپ سمجھا سکتے اس کی حکمت ہے بھائی؟ اقوام متحدہ کو قائم کر سکتے ہو تو بیٹا کاٹنا بھی اس کی کوئی تو بنتا ہے، اس کا آپ مانیں گے ہے بھائی؟ کسی کو بھی بٹھا کے سمجھاؤ یار فلاں کو اللہ نے حکم دیا بیٹا کاٹنا، تو آپ اور کہو کہ یار ہو سکتا ہے وہ بیٹا چور معاذ اللہ، یہ وہ بیٹا اتنا بڑا مجرم ہو کہ اس نے کئی لوگ کاٹ چکا ہو، تو باپ کو کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو کاٹو تاکہ مزید لوگ نہ کٹیں، ڈاکو ہو چور ہو ہے نہ بھائی. وہ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل پیغمبر کا بیٹا، اور جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ بطور انعام یہ دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ بیٹا بطور گفٹ، جس کے اچھا ہونے سے دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسے بیٹے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ابا کو کہ اس بیٹے کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کا امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے، کاٹنے کا اثر حکم نہ ہو بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بچہ آگے سے رسپانس کیا کرتا ہے. تو بچے نے جواب کیا دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو کہا گیا ہے عمل کر لیں. تو بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اب اللہ کہتے ہیں بس نہیں کاٹیں ہے بھائی. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو کاٹیں، اس کی لاجک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس لیے کہ ابراہیم بھی اللہ کے بیٹا بھی اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ابراہیم کا بیٹا بعد میں. تو اللہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ویسے بھی کسی کو کسی وقت موت دے سکتا ہوں، آپ نہیں کاٹے میں کسی اور حادثے سے ہلاک کر دوں. یہ تو مجھے اختیارات ہے نا، دیا بھی تو میں نے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم تو میرا بندہ ہے اور تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے. غلام کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہوتا، بس یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹو. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے مت کاٹو بلکہ بیٹے تو مزید پیدا کرو، نسل بڑھانے کا حکم ہے نا. لیکن بیٹے کے بدلے میں جانور کاٹو، اور اس جانور میں جو اعتراضات ہو کہ کیوں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنے پیسے سے غریب کی شادی کرا دیتے ہیں. ایک تو غریب کی جب بھی مثال آتی ہے شادی کی آتی ہے بیچارے کی مثال، کیونکہ غریب کے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی بیچارے. غریب کو روٹی بھی مل جاتی ہے، لوگ زکات فطرہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، میں نے دیکھا ہے، بلکہ دیتے ہیں غریبوں کو تلاش کر کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ہر کام کا علاج بھی ہو جاتا ہے. غریب کا مسئلہ اٹکتا کہاں ہے؟ رشتہ لینے جائے گا، جتنا بھی طرف آ رہا ہو نا آپ کو، آپ بولے کہ بھائی تم 1 لاکھ مزید لے لے، بندی گری سے نکل جا، بیٹی نہیں دوں گا. تو غریب کے سارے مسائل کہاں کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں مثال دیتا ہوں غریب کی شادی نہیں ہوتی اس کی بیچارے، رشتہ نہیں دیتا وہ، تو غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے. کمال کی بات یہ ہے غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو اس لیے میری زبان سے نکلتا ہی ایک لفظ ہے ہمیشہ، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو تم نے 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدا ہے اس سے کسی غریب کی ہی شادی کرا دیتے یا کھانا کھلا دیتے یا کسی غریب بچی کو جہیز دے دیتے یا پرانا کر دیتے تو ٹھکانا کر دیتے. تو آپ ان سے بولو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس قسم کے اشکال اگر کر لیتے تو وہ اللہ کے خلیل نہ بنتے، وہ معاذ اللہ نقل قول شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. تو آپ مجھے بھی شیطان کا دوست بنانے کی کوشش نہ. اللہ نے حکم دیا کہ کاٹو تو میں کیا کروں گا؟ کاٹو. اور حج میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو گوشت کھا بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں، بنا میں جو کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن عقل پرستوں کو اللہ نے یہاں ایک جواب دیا ہے کہ تم تو یہ فلسفے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو نا کہ اتنے جانور اگر ایکچولی ہو جاتا تو ہر سال اگر کٹتے تو ایکچولی گوشت کی قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہیں اور ایکچولی یوں ہوتا اور اس سے اتنے غریبوں کے پیٹ بڑھ جاتے اور اس سے تو جانور ختم ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی
کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا، تو سب سے زیادہ نسل چلی کس کی ہے؟ اسماعیل کی، اور برکت کس میں ہوئی؟ اسی بیٹے میں۔ آئی بات سمجھ؟ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے۔ آج بھی دنیا میں خاندان افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سید ہیں دنیا میں، جن کو شاہ بھی کہا جاتا ہے، سید بھی کہا جاتا ہے افرادی لحاظ سے، اور روحانی اعتبار سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیے۔ پتہ چلا کہ بھائی جو اللہ کے لیے کٹے گا بڑھے گا بھی، بولو نا۔ کتے تو 12 بچے دیتے ہیں، اور کئی سال ہو گئے KFC والے نہیں مان رہے، پھر بھی اتنے نہیں ہوئے ہے بھائی، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا۔ لیکن گائے، بیل، بکرے، دمبے روزانہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، اتنے کہ ہمارے تصور سے جب بھی شماری آؤ گے 8-10 بکرے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر ہوٹل بھی یہی ہے، تو بھائی سال میں ایک بچہ دیتی ہے بکری کا، گروتھ ریشو کیا ہے؟ ایک بچہ سال میں، کٹ روزانہ رہا ہے، روزانہ۔ کمیلا جاؤ نا کبھی، کراچی کے کمیلے جاؤ، روزانہ بچڑے 2 دانت کے ہو، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ تو 2 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرغیوں کی طرح 24-24 انڈے تھوڑی دیتی ہیں بکریاں اور گائے کہ 24-24 بھینسیں نکل رہے ہیں اس میں سے۔ اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے، اور پھر بقرعید کے 3 دنوں میں دیکھو، اور پھر حج میں دیکھو، ختم ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے رہا۔ یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے برکت، اور کوالٹی کے اعتبار سے برکت دیکھو۔ جو طاقت، صحت اللہ نے 4 جانوروں کے گوشت میں رکھی ہے، وہ کسی اور کے گوشت میں نہیں ہے۔ مرغی کھانے سے طاقت، بولو مرغی کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا۔ ان مرغیوں میں دم ہی ختم ہو گیا ہے کہ آپ کو کیا، آپ کے خلاف جتنا بھی احتجاج کرو یہ کچھ نہیں کرے گی۔ بکرے کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا۔ دیکھو روحانی برکت بھی ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، وہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو شعیب اختر تھا بہت فاسٹ بالر، تو اس کی بالنگ کا سنتے تھے، میں تو نہیں دیکھتا تھا اس وقت ٹی وی، تو سنتے تھے بہت فاسٹ بالر ہے۔ تو اس دور میں انڈیا کے کسی شعیب اختر، کیا میں نے بولا؟ ایکٹر بولا؟ کبھی کھلاڑی۔ انڈیا کے اس دور میں کسی کھلاڑی کا انٹرویو آیا کہ پاکستان کے پاس کتنے فاسٹ بالر ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے اس کھلاڑی نے کہا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے، ہم گوشت، بولا بھائی واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، گوشت کا سبزی سے مقابلہ آپ کو نظر آئے گا۔ میں 2 دفعہ واگا بارڈر پہ گیا ہوں، بار دل چاہتا ہے، لیکن اب چونکہ ذرا مشہور ہو گئے تو ہر آدمی وہ پھر تصویریں لے کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک عجیب ہی۔ تو واگا بارڈر پہ آپ جائیں، ایک طرف گوشت نظر آئے گا، دوسری طرف بولو بھائی سبزی۔ آوازوں میں دم دیکھو، ایک کی دھاڑ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے، قد ہے جیسے بیل۔ یہ برکت کس کی ہے؟ گوشت کا مقابلہ سبزی سے دیکھنا ہے، سبزی سے کرنا ہے تو ابھی نندن کی چائے دیکھو۔ ایک سبزی کھا کر اڑا تھا ہے بھائی ہوا میں، اور ایک بولتے کیوں نہیں یار، اس میں تو کوئی کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے یار، آپ تو گوشت کھاتے ہو نا۔ ایک نے سبزی کھائے تھے ٹماٹر، جس پہ پھر ہم نے پابندی لگائی کہ ٹماٹر پہ پابندی لگا رہے ہیں، لگا دو پابندی، گائے بھی پابندی نہ لگا۔ انڈیا نے دھمکی دی تھی نا ہم تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے، تو ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ پہ ٹماٹر نہیں ڈلتا، ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ پہ نہیں ڈلتا ٹماٹر، وہ پتہ نہیں کیا ڈل رہا ہوتا ہے۔ اور ٹماٹر بند کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انڈیا سے جو گائے آ رہی ہیں اور وہ بیل آ رہے ہیں نا،
جو ہندو نہیں کھاتے ہیں، یہ آپ بہت اچھا کرتے ہو، بہت اچھا. آپ گائے کو اپنی ماں سمجھو، گائے کی سیوا کرو، سجدہ کرو گائے کے سامنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ کھاؤ گے تو ہمارے لیے کھانا مہنگا ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ دھمکی دیتے کہ ہم پاکستان کو قربانی کی گائے بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہوتے. بھائی ہمیں تو واگا بارڈر پہ آپ کے خلاف جو نعرے لگانے پڑتے ہیں وہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں جو اڑتے ہوئے جہازوں کو کنٹرول کر کے زمین پہ لا کے پائلٹ کو چائے پلا کے واپس بھیجنے کا عمل ہے، یہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. گائے بند نہ کرو ہماری. اب مجھے ڈر ہے کہ بھی گائے کھانا شروع کر دیں گے، لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آج اگر وہ ہندو گائے کھانا شروع بھی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کی چین میں شامل ہونے میں 5-6 صدیاں بھی گزرے گی. ہم تو ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں بھائی. ابھی آپ کو گائے کھا کے بھی ہمارا مقابلہ کرنے میں 200-400 سال لگے گا. یہ گائے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں وہ گائے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پھر کام جہازوں والے نہیں ہو رہے نا. سارے تھوڑی ابھی نندن کے مقابلے میں ہوا میں یا واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر تو گائے کھا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گئے. بس یہ انگلیوں کی جو مسل ہے نا، ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کے لیے گائے کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. آفس میں بیٹھے اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہ ظاہر ہے پھر تو پڑھو کہ گائے کی توہین ہے. یہ جو گائے کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، یہ گائے کے گوشت کی توہین کی وجہ سے بڑھتا ہے. کیا آپ نے بڑا گوشت کھایا، کام بڑے کام چھوٹے چھوٹے مرغیوں فارمی مرغی جیسے کام کر رہے ہیں، اس لیے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بڑا گوشت وہ کھائے جو کام کیا کرے، بڑے فضاؤں میں جہازوں پہ قبضہ کرے، پائلٹوں کو آسمانوں سے نیچے اتارے اور PIA کے جہاز لے جا کے اللہ کی پناہ آیا. یہ بھی ہمارے لیے ہے. اس میں گائے کا قصور نہیں ہے، یہ PIA والوں کا ذاتی قصور ہے. بہرحال کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو قربانی سے بات چل رہی تھی. دیکھو ابھی نندن کی چائے کا جب بھی قصہ آتا ہے نا، مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے عظیم واقعہ کبھی بھی نہیں. ایک آدمی کو ہوا سے اتارا، چائے پلائی، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور عزت کے ساتھ واپس. بہت زبردست کام ہو گیا ہمارے. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمیں انڈیا کے لوگوں سے کوئی ویر نہیں ہے، ہمیں انڈیا کے کنٹری سے بھی دشمنی نہیں ہے. ایز اے کنٹری دنیا میں بہت سارا، اور انڈیا سے تو ہمیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا تو ہماری مٹی ہے، جہاں ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے وہاں پہ. اور کراچی میں تو زیادہ تر لوگ ہیں ہی وہ جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ہمیں نہ انڈیا ایز اے کنٹری برا لگتا ہے، بلکہ ہم میں سے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ ہے ان کی تو بہت سو کی جائے پیدائش انڈیا ہے، بہت سو کے والدین صدیوں وہاں رہے ہیں. تو کیسے نفرت کر سکتے ہیں انڈیا سے بھائی؟ نہ ہمیں وہاں کی عوام سے نفرت ہے، لیکن انڈیا کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے اور انڈیا کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہے. ابھی نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے؟ مودی بنا ہے. ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ضرورت ہوتی. مودی کی پالیسیاں ہیں جس نے اس کے پائلٹوں کو یہاں تک کہ ویڈیو کیمرے میں چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو پائلٹوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ لہٰذا پھر وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ بیل پہ سواری کریں گے کیونکہ ہر کام الٹا ہوگا. تو بیل کو اللہ زبان دیں گے، وہ کہے گا لہٰذا کھلے. کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا؟ جو ہل چلانے کے لیے تھی اس پہ کیا ہو رہی ہے؟ سواری. تو پائلٹوں کو بھی چاہیے کہ مودی سے کہیں لہٰذا کھلنا، کہ ہمیں ٹریننگ اس ذلت کے لیے دی گئی تھی، یہ دن دکھانا تھا. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے.
کا سورج غروب ہوا، اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے، وہ کاٹنا عبادت نہیں۔ اب وہ ایک جانور ہے، گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں، نہیں کھانا تو چھوڑ دیں، قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ وہی جانور ہے، وہی نیت ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے، عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے، ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ۔ عید کی نماز عید کے دن ہوگی، آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو منعتدل امت بنایا ہے، بیلنس، نہ ادھر نہ ادھر۔ بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے، اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں، اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی۔ پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے، ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا، اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا، تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے۔ قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے، اس ایک انسان کو مت دیکھو، ان ہزاروں کو دیکھو۔ تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے، چاہے طلاق دے دی ہو، نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو۔ کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا، چاہے ایک دفعہ ہوا، اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی، یا عورت بیوہ ہو گئی، یا بیوی مر گئی کسی کی، یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرم ہوگا، وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں، لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں، تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں، شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی، ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے۔ یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، خدا نے دی۔ تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا، تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں۔ جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے، اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہے، آؤ اس پر بحث کرو، ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں۔ تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس۔ رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا، اتنا سخت ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں، اللہ کو نفرت بہت ہے۔ کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے
کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو، عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مار رہی ہے تو گولی سے مار دو، پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا، وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب، اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے، آخرت کی معاف. تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کمارا لڑکا کماری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے، اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا، اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں، چوک پہ کھڑا کر دیا. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ. بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ قمیص سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. ہے بھائی، اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے، جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں، وہ بچے جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا، نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی، دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی، باپ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر، میری خاندان میں ایک عزت ہے، اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں. ہے بھائی، بیٹا مان نہیں رہا، ڈانٹ ڈپٹ سمجھ میں نہیں آیا تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے، جہنم کی آگ ہے. زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو مت کرو مت کرو. اللہ کو انہ کان فاحشۃ، بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے، مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو، اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا، اتنا آسان ہو گیا، میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں.
خود بتاتی ہے لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا، اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہا ہے؟ بدکاری کرتا رہا، اپنی خواہش پوری کرتا رہا، اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی، میرے گھر والے نہیں مانتے۔ مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جس طرح فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اسے۔ اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، عقل سب میں ہوتی ہے لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ اور جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو روتی پیٹتی ہیں، یہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا میرے ساتھ۔ اور والدین ماشاءاللہ اتنے بھنے ہیں، بلکہ کیا کہوں میں، غیرت لیس، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے، کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے، رات کو بیٹھ کے سارا آدمی 1-1 گھنٹہ کس سے فون میں باتیں کر رہی ہے۔ ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے، اچھی انجینئر بن جائے، MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے۔ باقی بیٹے آپ اپنا اچھا برا تو خود ہی سوچتی ہو۔ فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے، فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشن، پابندیاں، ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف پہ آپ آرام سے سمجھائیں، آپ محبت سے سمجھائیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کچھ کر لیا نا، چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اگر میرڈ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا، زمین پہ گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، ساری دنیا کو دکھاؤ کہ محبت سے سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا۔ باقی سارے کام محبت سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے، سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ، پولیس پکڑتی ہے تو ہیروئنچوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ۔ ایکچولی 2 پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ محبت سے سمجھاؤ نا ان کو۔ جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے۔ جہاں خدا کو غضب آتا ہے، زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے، انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا، دونوں طرف مزے ہیں، غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو۔ وہاں کہتے ہیں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ادھر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں، ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محبت سے بچوں کو اتنی پابندی ہے، موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے، کہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، بچوں پہ اس طرح کی پابندی نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ چوری بھی کرنے دو، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو۔ مسجد سے چوری کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی پٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ، تو محبت سے سمجھاؤ، پولیس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ بولو نا، نہیں وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو، سارے کو لٹکا کہتے ہیں ایسے، اس نے یہ کیوں کیا، یہ قوم کا مجرم ہے۔ نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ، $5 ارب کا کیس چل رہا ہے، سنا ہے میں نے، واللہ اعلم، محبت سے سمجھاؤ۔ ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو کی نہیں کرنا، دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ زرداری کو بھی سمجھاؤ، دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں، ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں، پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے، PIA کا بیڑا غرق کر دیا، 2 جہاز PIA کے گر کے تباہ ہو گئے، ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے۔ تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں، اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتے ہیں، محبت سے سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ، دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے۔ یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتا، لٹکا دو، یہ کر دو، مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے، مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے، میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائے ہیں کہ نہیں، سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے۔ سب یہ کہتے ہیں نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے، تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا، بولو بھائی، ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے، ساتھ ساتھ سختی بھی ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں، مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی۔ ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے، محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں، چور نہیں، چوری کرنی بھی ہے، زرداری کی طرف میں اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں، ٹھیک ہے چپل چورا رہے، اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح، پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے؟ زوردار چماٹا ہوتا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح بیٹیاں
یونیورسٹی میں دوستی ہے, بیٹی سے بس آخری بات ہے, بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ کی وہاں شادی کر دیتے. یہ بھی کرو, ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا اپنے بیٹا تھا بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے. اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے ہو گئی, تو بتاؤ کون لڑکا ہے, کہاں رہتا ہے, ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں, لڑکے کو بلاؤ. اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن کی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی. پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کی غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی, آپ کی بھی پھر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں, سزا میں سمجھانے سے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.